السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چرچا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کے بارے میں۔ پچھلے درس میں ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی اور آپ نے نبوت کا پرچار پرسار کیسے شروع کیا، دعوت و تبلیغ کا کام کیسے شروع کیا، اور کافروں کی طرف سے کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی، ان کی طرف سے کتنے اتیاچار، انیائے اور ظلم ہوئے مسلمانوں کے اوپر۔ تو مسلمان پریشان ہو کر کے، بے بس ہو کر کے، لاچار ہو کر کے، پیڑا سہن نہ کر کے جو ہے مکہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ چنانچہ جب کافروں کا اتیاچار، ظلم بہت زیادہ ہو گیا تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی، انومتی مانگی کہ آپ ہم کو مکہ حبشہ کی طرف جانے دیں۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ ہے جو بڑا اچھا ہے، نیائے پوروک ہے، انصاف کرنے والا ہے، بڑا رحم دل ہے، ہم کو اس کے پاس جانے دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی تو مسلمان نکلے۔ یہ نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے جب 5 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد جب مسلمان پیڑا سہن نہ کر سکے تو یہ نکلے حبشہ کی طرف۔ اس میں تقریباً 70 لوگ تھے، 70 مسلمان تھے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور آپ کی بیوی رقیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رقیہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے عقد میں دے دیا تھا، نکاح میں دے دیا تھا۔ یہ دونوں بھی اس قافلے میں ساتھ میں نکلے۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے، وہاں اللہ کی عبادت کرنے لگے تو یہ مکہ والے جو ہے سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ ان کو چھیڑنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے حبشہ تک گئے، اور حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی ہے اس کے لیے بہت ہی امولیہ اور بہت ہی قیمتی بڑے بڑے اپہار لے کر کے گئے، اور جا کر کے ان کو یہ ہدیہ، یہ اپہار پیش کیا نجاشی بادشاہ کو، اور کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ بیوقوف لوگ، کچھ مورخ لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے ہمارے پروج، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور جو آپ جس دین کو مانتے ہیں، کرسچن، عیسائی، اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے ان کو واپس کر دیں، ہم انہیں لے کے جائیں گے مکہ۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، تو مسلمانوں نے کھلے طور پہ کہہ دیا، انہیں جو کچھ معلوم تھی، جو قرآن میں نازل ہوا تھا، انہوں نے ساری چیزیں بتائی بستار روپ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے انہوں نے بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ جب نجاشی بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بڑا آشچर्य چکت ہوا، وہ بڑا اس کو تعجب ہوا اور اس کو بڑا اچھا لگا، اس سے وہ بڑا پربھاوت ہوا اور کہا کہ یہ مسلمان بالکل جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ یہ اپنے بات میں سچے ہیں، میں تم کو انہیں واپس نہیں کر سکتا، انہیں نہیں سونپ سکتا۔ چنانچہ یہ مکہ واسی جو ہے نراش ہو کر کے واپس آ گئے۔ اسی بیچ ایک واقعہ اور ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں گئے، اللہ کے گھر کعبہ کے نکٹ گئے اور وہاں جا کر کے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے بھائیو، سورہ نجم، اس میں کافروں کو جھنجھوڑا گیا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ اس وقت مکہ کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کافر لوگ وہیں پہ بیٹھ کے ٹھٹھا مار رہے تھے، باتیں کر رہے تھے ایک دوسرے سے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو وہ سب کے سب خاموش ہو گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کو سننے لگے، اور اچنبھت ہو کر کے، آشچर्य چکت ہو کر کے قرآن کی آیت کو سننے لگے، اور جب سننے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورت کی تلاوت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ اس آیت کو سن کے اتنا پربھاوت ہوئے، اس سورت کو سن کے اتنا پربھاوت ہوئے کہ سارے کے سارے کافر جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ، ان کے اوپر عجیب کیفیت ہو گئی اور سب کے سب سجدہ میں گر گئے۔ یہ ہے قرآن کا چمتکار۔ آپ لوگ بھی اگر سورہ نجم کی تلاوت کریں، اس کے ارتھ کو پڑھیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس کا پربھاؤ عجیب طرح سے پڑتا ہے دلوں کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بہت کم اسلام لائے، اور ان کی پریشانی اور ان کے اتیاچار، انیائے، ظلم حد سے زیادہ بڑھتے گئے مسلمانوں کے اوپر، یہاں تک کہ انہوں نے ایک بار کیا کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا۔
جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک کاغذ پہ لکھ کر کے جا کے کعبہ کی دیوار پہ چپکا دیا کہ ہم مسلمانوں کا، خصوصاً بنی ہاشم جو ہیں، ان سب کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں، ان سے کوئی لین دین نہیں رکھے گا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان سے کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان سے کوئی معاملہ کوئی نہیں رکھ سکتا، ان کو بالکل الگ کر دینا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا مشکل کا وقت ہوتا ہے جب ہر کوئی آپ کا بائیکاٹ کر دے۔ چنانچہ جب مسلمان بائیکاٹ ہو گئے اور بڑی پریشان ہو گئے، بھوکوں مرنے لگے، وہ ایک گھاٹی میں، ایک کنارے وادی میں چلے گئے اور وہاں پر رہنے لگے، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہی بڑا سخت کا معاملہ تھا، تقریباً 3 سال کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے اندر آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جتنا مال تھا انہوں نے سارا مال مسلمانوں کے اوپر خرچ کر دیا، سارا مال جو ہے مسلمانوں کو کھلانے پلانے میں لگا دیا۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے بھائی، اسی طرح سے یہ ظلم چلتا رہا اور مسلمان صبر کرتے رہے، لیکن ایک بال کے برابر بھی وہ اپنے اسلام سے، اپنے ایمان سے وچلت نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی اپاسنا، اللہ کی بھکتی اور پوجا پاٹ کرتے تھے۔ صرف جب 3 سال مکمل ہو گئے تو قریش کے اندر، مکہ کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کا دل صاف ستھرا تھا، مانوتا ان کے اندر تھی، اور بنو ہاشم سے ان کے تعلقات بھی اچھے تھے۔ وہ لوگ گئے کہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، ہم ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس پرستاؤ کو توڑ دیا، اس پرستاؤ کو بھنگ کر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ پھر جب کعبہ کے پاس آئے تو دیکھا جس کاغذ میں وہ لوگ لکھ کے وہاں پہ لٹکائے تھے، سارے کاغذ کو دیمک کھا گئے ہیں، دیمک کھا کے اس کو ختم کر دیے تھے۔ صرف بِاسْمِكَ اللہم، بِاسْمِكَ اللہم، صرف اتنا باقی رہ گیا تھا، باقی سب دیمک کھا کے ختم کر دیے تھے۔ بہرحال اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے اور یہ کٹھن اور دکھ کا سال جو ہے ختم ہوا، اور اس طرح سے یہ جو انہوں نے یہ بائیکاٹ کیا تھا، اس کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد سے چند دنوں کے بعد حضرت ابو طالب کی وفات بھی ہو گئی۔ ابو طالب انہوں نے تقریباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سالوں تک خدمت کی، ہر طرح سے سیوا اور ستکار کرتے تھے اور ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ایک طرح سے آپ کا دبدبہ بھی تھا ابو طالب کی وجہ سے مکہ والوں کے اندر، لیکن چونکہ ان کا وقت موعود آ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے کان کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، آپ اسلام قبول کر لیجئے، آپ یہ مان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اپاشی، کوئی بھی ستیہ پوجیہ نہیں ہے، تو میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا، اللہ کے ہاں آپ کو بخشواؤں گا۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس وقت وہاں پہ ابو جہل اور دوسرے کافر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے پروج کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ نئے دین کو قبول کر لو گے؟ چنانچہ وہ لوگ شرم دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق نہیں دیا اور ابو طالب جو ہے کلمہ نہ پڑھ سکے اور کفر کی حالت میں، کافر ہی کی اوستھا میں ان کی مرتیو ہو گئی۔ لیکن اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم، بہت دکھ ہوا، اور سب سے زیادہ غم اس بات کا ہوا کہ وہ مسلمان نہ ہو سکے، کلمہ نہ پڑھ سکے، صحیح مارگ پر، ست مارگ پر نہ آ سکے۔ اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جنہوں نے اپنا مال، جان، سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے سانتونا اور اطمینان دلاتی تھی، ہر طرح سے آپ کی مدد کرتی تھی، لیکن اسی سال جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وفات ہو گیا، اور ان کے انتقال سے، حضرت ابو طالب کے وفات سے کافروں کی جو مصیبتیں، پریشانیاں، ان کے اتیاچار اور ظلم اور زیادہ بڑھ گئے۔ میرے بھائیو، اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، دکھ کا سال، شوق کا سال اس سال کو کہا جاتا ہے، جس سال میں ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اب کیا ہوا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور بستاروں سے ساری باتیں سنیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور سیرت کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔